اب پوری توجہ کو تفسیر کی طرف لے کر آئیے، بالکل خاموشی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ دعا مانگیے اور دل سے دعا مانگیے۔ اللہ یہ سارے مضامین ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے ذہنوں میں محفوظ کر دے، اور اللہ ہمارے عمل میں لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں توشہ بنائے۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا جو مضمون ہمارا مکمل ہوا تھا وہ اس بات پر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں بگاڑ آ گیا ہے، یہی بات چل رہی تھی ساری۔ تو اب جب بگاڑ آ گیا ہے تو کیا بگاڑ درست ہو سکتا ہے؟ اگر بیماری آ گئی ہے کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ تو جی ہاں، درست ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے؟ دراصل اللہ کی شریعت بہت سی عملی، اخلاقی، عقیدے کی بیماریوں کا علاج بن کر آئی ہے، شفا بن کر آیا ہے، قرآن رحمت بن کر آیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان یا کوئی قوم اللہ کی رحمت سے دور چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے، جو آنا چاہے۔ یہ رحمت ہے، دوبارہ اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتا ہے کوئی بھٹکا ہوا لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے ذریعے سے بگاڑ کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ جو ہم آیات اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، ان کو امہات الشریعت کہا جاتا ہے۔ امہات الشریعہ، امہات کس کی جمع ہے؟ ماں، یعنی کہ ماں سے مراد کیا ہے؟ اور کا کس کو کہا جاتا ہے؟ بنیاد، شریعت کی بنیاد۔ ہم نے 30ویں پارے پہ سے ہم جب گزرے تو وہاں پر ہم کو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ تاثر قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کردار کی اصلاح چاہتا ہے۔ تعمیر کردار، تعمیر سیرت، تعمیر شخصیت، کریکٹر بلڈنگ چاہتا ہے کہ کچھ خاص شخصیت ہونی چاہیے کہ جو شریعت کا بوجھ اٹھا سکے اور شریعت پہ عمل کر کے عمل کروا سکے۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو یہاں بیان ہوں گی، تو یہ امہات الشریعت بیان کی جا رہی ہیں، یوں سمجھے the exoskeleton of the شریعہ۔ ان کو پڑھ کر خود بخود اسلام کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو دعا کریں اللہ تعالی حقیقت میں اسلام کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین کی روح کو ہم سمجھ سکیں کہ دین کا مزاج کیا ہے، اور ہمارے عمل میں یہ احکامات آ جائیں۔ اور یہ وہ احکامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں کہ نہ صرف شریعت ان کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ عقل تقاضا کرتی ہے، بلکہ فطرت تقاضا کرتی ہے، بلکہ تمدن تقاضا کرتا ہے، کلچر تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ احکامات ہماری عقل کے ساتھ، ہماری فطرت کے ساتھ، ہمارے تمدن کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں، سنکرنائزڈ ہیں۔ ہم خود عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں ان پر ذاتی طور پہ، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہوں، میرے ساتھ وہ یہ سلوک کریں۔ یہ جو احکامات ہیں ان کے ریسیونگ اینڈ پہ تو ہم ضرور ہونا چاہیں گے، چاہے گیورز ہوں یا نہ ہوں ان کے۔ تو بڑی اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ اور ذکر بنی اسرائیل ہی کے ضمن میں چل رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب ہم نے اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا۔ پہلی چیز کیا؟ کہ پہلی چیز، پہلا کھوٹا اپنی جگہ درست ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت پہ ہم الحمدللہ کافی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے۔ اللہ کی عبادت، جس میں کہ نماز بہت بڑا جس کا سمبل ہے، وہ آگے آئے گا بھی۔ فائدہ کیا ہوتا ہے حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے کا؟ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور بہت سے معاملات کی خرابی ہمارے ہاں اکڑ ہے۔ اللہ ہماری اس اکڑ کو توڑ دے
یہ ہمارے اندر جو کچھ ہونے کا احساس ہے نا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے. ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں صرف ایک کنیز ہوں ادنا. جو ہیوملٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انی عبدو کا وابنو عبدی کا وابنو امتک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری کنیز. تو کبھی کسی چیز کی اکڑ آنی شروع ہو، اپنی شکل کی، اپنی عقل کی، اپنے خاندان نسل کی، یا اپنی کوئی پوزیشن ہے جو اللہ نے دے دی ہے، یا کچھ بھی نہیں دیا تب بھی اکڑ ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں تب بھی کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم لاڈلے بہت ہیں، ہم چہیتے بہت ہیں، ہم خصوصی بہت ہیں. اپنے آپ کو کہا کریں کہ میں ایک کنیز ہوں اللہ کی، میری ماں اللہ کی کنیز ہے، میرا باپ اللہ کا غلام، تاکہ سارے تکبر ٹوٹیں ہمارے. پرابلم کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایروگنس، ایٹیٹیوڈ، بیسک اخلاقی صحیح نہیں تھا. وہ کہاں ان کو شریعت ہضم ہونی تھی جب بیسک ان میں ایٹیکیٹس ہی نہیں تھے؟ پہلے انسان تو بنے، پھر کہیں جا کے مسلمان بنیں گے. تو یہ فائدہ، سچی عبادت کا فائدہ کام ڈاؤن ہوتا ہے. آپ اچھی نماز دو نفل پڑھ کے دیکھیں، آزمائی بھی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. 2 نفل پڑھ کے دیکھیں جیسے کہ اس کا حق ہے، اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کتنے کام ڈاؤن ہوتے ہیں ہم. تو عاجزی پیدا ہوتی ہے انسان میں عبادت کی وجہ سے. حساب دینے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. اور پھر یہ احساس کہ میری سرویلنس ہو رہی ہے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو اللہ کی عبادت کرو. اللہ کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں اللہ کا. سارا فائدہ عبادت کرنے والے کا ہوتا ہے. بدن سے عبادت کرنا، اس کے تو 100 فائدے آج ہم کو خود سائنس بتا رہی ہے. وضو کے فائدے سائنس بتا رہی ہے، نماز کے، روزے کے فائدے سائنس بتا رہی ہے ہم کو الحمدللہ. تو بدن یقیناً بڑا فائدہ حاصل کرتا ہے، بہت بینیفٹ کرتا ہے عبادت سے. تو بدن سے عبادت کرنا، اپنے مال سے عبادت کرنا، خرچ کر کے کسی کو سکھی دیکھنا، اپنا پیسہ خرچ کر کے کسی کے لیے سکھ خرید لینا، یہ انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے. پھر زبان سے اللہ کی عبادت کرنا اور دل سے اللہ کی عبادت کرنا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، خود انسان کو پر امید، پرسکون، ذہنی طور پہ صحت مند رکھتا ہے. اور دیکھیں، ایک قرآن کی طالبہ ہوتے ہوئے میرا اور آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے، بہت زیادہ. وی نیڈ ٹو بی ویری کام، وی نیڈ ٹو بی ویری پیسفل. تو خود بھی ہمیں کام اور پیسفل رہنا ہے اور ایک دوسرے کو بھی کام اور پیسفل رکھنا ہے انشاءاللہ. تو ہولسم پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اندر کا کانفلکٹ انسان کا، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ختم ہو جاتا، لیکن منیمائز ضرور ہو جاتا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو عبادت کی لذت پا لیتے ہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، کہ دل چاہتا ہے کہ بس اللہ ہی کی عبادت کرتا رہے انسان. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بس بیٹھے رہیں اللہ کے تصور میں. تو ہو سکتا ہے کسی کا دل چاہے کہ اب میں دنیا چھوڑ دوں، لیکن ہمارا رب خود غرض رب نہیں ہے. اس کی عبادت کا مطلب اس نے یہ نہیں بتایا ہم کو کہ ہم دوسروں کے حقوق نگلیکٹ کرنے لگ جائیں یا دوسروں کے حقوق ہم غصب کر لیں، یوزرپ کر لیں. بلکہ یہاں عبادت کو مزید کھول کے ڈیفائن کر دیا گیا کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے. ایسا جواد ہے ہمارا رب، ایسا سخی ہے ہمارا رب، خود غرض ٹائٹ فسٹڈ نہیں ہے. تو اب مختلف عبادت کی شکلیں ہیں جو کہ بتائی جا رہی ہیں. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. تو ذرا اپنے نمازوں پہ غور فرمائیے
کیوں رات کو جاگے 2-3 بجے تک کہ فجر جو ہے اس کی دم مشکل سے ہاتھ میں آئی؟ کیوں؟ وائی؟ دیر از نو ایکسکیوز، دیر از نو ریزن. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں 3 بجے تک جاگی تھی اس لیے میں نے 6:45 بجے نماز پڑھی. تو یہ آپ کا اپنا پرابلم ہے. کیوں جاگی 3 بجے تک؟ کیوں نہیں ٹائم مینیج کیا اپنا؟ تو وقت پر نماز پڑھنا افضل ترین عمل ہے. پوچھا پھر کون سا؟ فرمائے بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. یہ خود ایک پورا مضمون ہے، پورا ٹاپک ہے. اللہ نے چاہا تو ہم آگے کسی موقع پر اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اور مزید اس پہ تفصیل آتی ہے. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور وہ یہ ہے مختصر طور پہ کہ جب زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی جائے، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اور خوش نہیں ہوتے تو خدمت پھر بھی کی جائے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. والدین بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو خدمت پہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک جو خدمت پہ خوش نہیں ہوتے. تو اس کو بھی ہم ریئلسٹکلی ایکسپیکٹ کر لیں کہ والدین کو خوش کرنا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا، یا بعض پیرنٹس کو خوش کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن خدمت پھر بھی کرنی ہے اپنی طرف سے. اور والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے. یہ اس وقت جو میں اور آپ کام کر رہی ہیں، ہم قرآن پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں الحمدللہ. تو ہم اس وقت کیا ہے، ہم نے کیا نیت کی تھی ایصال ثواب کی؟ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کہ میں اپنے ابو کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہوں، اس کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں، ایسے نیت کی تھی؟ میں نے تو نہیں کی تھی، مجھ کو نہیں یاد رہا. لیکن میں اپنے والد کی بیٹی ہوں، انہوں نے ہی مجھ کو پڑھنا لکھنا سکھایا الحمدللہ. تو جو یہ نیکی کا کام میں اور آپ کر رہی ہیں، اس سب کا اجر ہمارے والدین کو جا رہا ہے، سب کا اجر. ہم صدقہ جاریہ ہیں. جب تک ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، ہم اپنے والدین کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، ہم اپنے اس اساتذہ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. آپ جو انگلش لکھ رہی ہیں، آپ جو اردو لکھ رہی ہیں، کس نے سکھائی تھی آپ کو KG میں؟ ان کو اجر جا رہا ہے آپ کا، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے تھے آپ کو تعلیم دینے کا. تو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا ہوا کہ جب وہ زندہ ہوں تو خدمت کی جائے، خوش کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں ان کو. اور نمبر 2، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور زندہ ہیں تو بھی صدقہ جاریہ ہم بن سکتی ہیں، اور وہ علم حاصل کیے بغیر ہم نہیں بن سکتی. نمبر 2 کس کا ذکر کیا گیا؟ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. یہ کیا چل رہا ہے، کیا کرنا ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ؟ احساناً. یہ احساناً جو ہے یہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے، یعنی کہ جملہ کیا بنتا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً وَذِي الْقُرْبَى احساناً وَالْيَتَامَى احساناً وَالْمَسَاكِينِ احساناً. ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ذی القربہ اس کا ایک فقہ کی اپنی ٹرم ہے، ذی القربہ، جو وراثت وغیرہ کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے. تو ہم وہ فقہ والی ٹرم کے حساب سے ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے، ذی القربہ کو تفسیر نہیں کر رہے، تو ہم اس کو جنیرک ایک انداز میں ڈسکس کر رہے ہیں. ذی القربہ ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ قرابت دار. قرابت دار میں کون کون آ گیا؟ سارے بلڈ ٹائز، رشتہ دار. تو قرابت دار کون ہیں میرے اور آپ کے؟ سب سے پہلے بہن بھائی، سب سے پہلے تو بہن بھائی ہیں نا، ان سے حسن سلوک کرنا ہے. یہ پھر ایک آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ خود پورا ٹاپک ہے پھر ایک. تو بہن بھائی ہیں، حسن سلوک کیا کہ اپنی اور ان کی قسمت کو قبول کر لیں. سب سے پہلے کمپیریزن نہیں کریں. بہت جھگڑے فساد ہوتے ہیں جب بہنیں بہنیں کمپیئر کرتی ہیں اپنے آپ کو، بھائی بھائی کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. نمبر 1 کمپیئر نہیں کریں. نمبر 2 ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کریں. یہ کرنا چاہیے تھا، یوں لانا چاہیے تھا، ایسے بلانا چاہیے تھا. میری نند آئی ہوئی تھی، آپا تم نے کھانے پر نہیں بلایا. میری فلاں آئی ہوئی تھی، بہن تم نے یہ نہیں کیا. ہم اسی پہ لڑتے جھگڑتے ہیں. میرے بچے کی شادی ہوئی، تم نے یہ نہیں دیا. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. میری برتھ ڈے آئی، تم نے مبارکباد نہیں دی مجھ کو. اسی پہ لڑتے جھگڑتے ہیں، اور یہ جھگڑا ماں باپ تک چلا جاتا ہے. اب مجھے امیجن کریں کہ بہن بھائی لڑ رہے ہیں، ماں باپ کی اذیت آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اس دن کے لیے پالا پوسا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سر پٹول کرو تم لوگ. تو اس سے بڑی اذیت نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں سب کنیکٹڈ ہے. ذی القربہ کا خیال کیوں کریں؟ اس لیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے.
والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. کوئی یہ ڈسکنیکٹڈ ڈس جوائنٹڈ چیزیں تھوڑی ہیں. اور جو کسی کے لیے کریں توقع اللہ سے رکھیں. اپنے بہن بھائی ہیں، اولاد کیا ہے؟ ذی القربہ ہے. جی وہ تو اپنی پیٹ سے نکلی ہے نا. جی ہاں، اولاد کے ساتھ بہترین سلوک کریں. بعض دفعہ ذی القربہ میں ہم اولاد کو نکال ہی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں چیخوں، میں چلاؤں، میں ڈانٹوں، میں جو مرضی کروں ان کے ساتھ، میں ان کو تانے دوں. بعض دفعہ ساری دنیا کے ساتھ اخلاق اعلیٰ ترین ہوتا ہے سوائے اپنی اولاد کے ساتھ. کبھی ان کا نہ ماتھا چومیں گے، نہ کبھی ان کی کوئی تعریف کریں گے، نہ کبھی ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. اور تعریف کا مطلب یہ نہیں کہ ساری مجلس محفل میں بیٹھ گے کہ میرے بچے تو چاند کے ٹکڑے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ذی القربہ میں اولاد. اچھا پھر اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب بیٹی کے ساتھ کون وابستہ ہو گیا؟ اس کا شوہر. بیٹے کے ساتھ کون وابستہ ہو گیا؟ اس کی بیوی. ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ تانے دے دے کے مار ڈالیں بہوؤں کو؟ نہیں، یہ کام نہ کریں. سب ذی القربہ ہیں. پھر بہو کا خاندان اور داماد کا خاندان، یہ کیا ہو گئے؟ یہ ذی القربہ ہو گئے. کوئی اکیلا تو نہیں آتا نا، وہ تو پورا خاندان لے کر آتا ہے. کوئی لڑکی آتی ہے ہمارے خاندان میں تنہا تو نہیں آتی، خاندان لاتی ہے. ہم کہیں اپنی بیٹی دیتے ہیں تو ایسی تو نہیں دے دی، پورا خاندان ہے جس کو کہ ہمیں اون کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر کون ذی القربہ ہیں؟ ہمارے اپنے چچا، پھپھو، خالہ، ماموں، یہ سب کے سب سے حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، خالہ پھپھو یعنی کہ ددیال ہے اور ننیال ہے، اور سسرال ہے، اپنی سسرال اور بچوں کی سسرال. تو لہٰذا ان سب کے ساتھ بہترین سلوک کریں. اور پھر بہترین سلوک کے اندر کیا ہے کہ توقعات کو مینیج کریں. بہت زیادہ توقعات نہیں لگائیں کہ وہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یتیم تو ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے. پیسے کا وہ محتاج ہوتا ہے، یعنی مادی ضروریات، مٹیریل نیڈز، اور ایموشنل نیڈز ہیں، جذباتی ضروریات ہیں اس کی. اس کو سپورٹ چاہیے، اس کو مشورہ چاہیے، اس کو گائیڈنس چاہیے، ڈائریکشن چاہیے. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. بڑا داغ ہوتا ہے یتیمے کا. جن کے والدین ہیں، جو اپنے والدین کے زیر سایہ پلے بڑے ہیں، ہم کو تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ، آئی کین امیجن یتیم ہونا کیسا ہے. آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ، آئی کین ناٹ امیجن کہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہوگی. خود ہمارے پیارے نبی یتیم تھے، پیدائشی یتیم تھے. تو یتیم اپنے اندر بیچارگی کا ایلیمنٹ لے کر نہ آئے. ایک تو ہمارا یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ ہم ایک بیچارگی لے آتے ہیں اپنے اندر کہ میں بیچاری یا میں بیچارہ میرے والدین نہیں، میں بیچارہ یا میں بیچاری میری شادی نہیں ہوئی، میں بیچارہ میں بیچاری میرے بچے نہیں ہیں. کوئی بیچارگی کی بات نہیں ہے اس کے اندر. اٹس نو بگ ڈیل. اللہ تعالیٰ سب کا کرنے والا ہے، سارے فیصلے اللہ کے ہیں. تقدیر پر راضی رہیں اور جنت کا تصور کریں کہ یہاں نہیں تو کیا ہوا، جنت میں تو ہوگا نا. تو ایسے پریٹینڈ کریں کہ یو ہیو اٹ. اپنے آپ کو ہیو ناٹ کی کیٹیگری میں نہ ڈالا کریں، پھر تو ہم کبھی دینے والے بنیں گے ہی نہیں. جب اپنی ہی ہم مجبوری پہ اور اپنی ہی مظلومی پہ روتے رہیں گے کہ ہائے میں بیچاری، میرے پاس ہے ہی کیا، ہم کسی کو کیا ہم مینٹلی یا ایموشنلی سپورٹ کر سکیں گے وین وی آر سیلز آر ایموشنلی بروکن. جب جذباتی طور پہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، 100 ہمارے اپنے اندر کمپلیکسز ہیں، تو وی کین نیور بی گیورز. ہم کسی کو دینے والے بن ہی نہیں سکتے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو مادی طور پہ دینے والا بنائے، جذباتی طور پہ دینے والا بنائے. خود اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. کوئی دیکھیں، اور محرومیاں ہر ایک کی زندگی میں ہیں، ہر ایک کی. کوئی ہے ایسا جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن دوسروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں بھائی، ان کے پاس تو سبھی کچھ ہے. ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو پتہ نہیں آپ کو کیا کیا نظر آئے. لیکن نہیں، اللہ سے امید رکھ کر اور جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہوئے، الحمدللہ مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھتے ہوئے آگے گیور ہونے کی ضرورت ہے. اور مینٹل اسٹرینتھ کب آتی ہے؟ جب اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھتا ہے انسان، ان کو جا کر دیکھتا ہے جن کے پاس نہیں ہے، تو قدر آتی ہے ان چیزوں کی جو ہے.
پھر ہم رونا پیٹنا چھوڑتے ہیں ان چیزوں کا جو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یتامہ سے اچھا سلوک کرو. والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. مسکین ایک الگ کیٹیگری ہے، فقیر الگ کیٹیگری ہے. مسکین ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں 30ویں پارے میں، پیسہ ہے لیکن ضروریات پیسے سے زیادہ ہیں. یہ ہے بیسکلی مسکین. مسکین وہ نہیں جو سڑک پہ پڑا بھیک مانگ رہے. مسکین وہ ہے، ہم کہتے ہیں وائٹ کالرڈ پیپل. پیسہ ہے، جاب ہے، کما رہا ہے، 50,000 کما رہا ہے، لیکن خرچہ 1.5 لاکھ کا ہے. وہ کون ہوگا؟ مسکین. تو کسی کے گھر میں کوئی فریج رکھا ہوا ہے یا کسی کے گھر میں ایک گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر مت کہا سمجھا کریں کہ تو بڑے ویل آف ہیں. کسی کے گھر میں پنکھا چل رہا ہے، یہ مت کہیں کہ تو بہت ویل آف ہیں. نہیں، یہ ویل آف اگر ان کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا اپنی پوری محنت کے باوجود تو وہ مسکین ہیں، اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کرنا، اچھے الفاظ، اچھا لہجہ اور خیر خواہی. تیوری پر بل نہیں، لہجے میں اریٹیشن نہیں. دیکھیں ایک شخص اریٹیٹ ہوتا ہے نا، ایک اس کا ریپل ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ باس ہے، باس نے جونیئر کو ڈانٹا. اب وہ جونیئر ہے، خون کا گھونٹ پی کے چپ ہو گیا. جونیئر نے کس کو ڈانٹا؟ چپڑاسی کو ڈانٹا. چپڑاسی نے کس کو ڈانٹا؟ بیوی کو ڈانٹا. بیوی نے کس کو ڈانٹا؟ بچے کو تھپڑ مارا. بچے نے کیا کیا؟ بلی کو لات ماری. یہی کرے گا. تو یہ مت سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں نے تو بس اپنا غصہ نکال دیا، یہ کیوں کیا میرے ساتھ. یہ ایک جملہ، یہ جھنجھلایا ہوا جملہ، آپ دیکھیں اس کا ایفیکٹ کہاں تک جائے گا. پورا ماحول بگڑتا ہے. الفاظوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنے پوٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ پورا ماحول سنوار دیتے ہیں، پورا ماحول بگاڑ دیتے ہیں. اور اپنے آپ کو بالکل ایکسکیوز نہیں دینی کہ بدمزاجی تو میری مجبوری ہے، میں ہوں اتنی بیچاری، میں ہوں اتنی غمزدہ، میں ہوں اتنی تھکی ہوئی کہ میرا تو حق ہے. تو اپنے آپ کو نا سینس آف انٹائٹلمنٹ دے دیتے ہیں ہم کہ آف کورس میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، اور لوگوں کو میری بدتمیزی کا اور میری بدمزاجی کا بالکل برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ لوگوں کو تو بہت ترس کھانا چاہیے مجھ پہ کہ ہاؤ سویٹ، او بیچاری تم اتنی بد مزاج ہو گئی ہو، اللہ یو مسٹ بی انڈر سو مچ ٹینشن. ہم یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ گئے ہیں لوگوں سے کہ لوگ ہماری بدتمیزی کی وجہ سے ہم سے اور ہمدردی کریں گے، وہ چڑھیں گے ہم سے، وہ نفرت کریں گے ہم سے. یاد رکھیں جیسے الفاظ کاٹتے ہیں نا، کوئی چیز نہیں کاٹتی. ایسے کہتے ہیں نا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا نہیں بھرتا. تو بالکل ہو مزہ لو مزہ نہیں کرنا ہم کو انشاءاللہ. جو بات اور جو فرمایا ہے نا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے بھلی بات کرو. لوگوں کے سامنے ہو تو اچھی بات کرو، اور جب پیٹھ پیچھے ہو تو ان کے حق میں اچھی بات کرو، جو بات ان کے لیے اچھی ہے. اپنی تکلیفیں، اپنی محرومیاں، اپنی مجبوریوں کی سزا دوسروں کو مت دیں سامنے والے کو. اس کا کیا قصور؟ اگر صبح آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو نہیں. اب یہ اپنا لاڈلا پن کہ میں بغیر ناشتے کے آئی ہوں، تو دنیا پر احسان ہے آپ کا، کیوں نہیں اٹھتی ٹائم پر؟ بات یہ ہے نا ساری. میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو گولی کیوں نہیں کھائی؟ ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر کہ ہم پہ آپ چیخیں یا داڑیں؟ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے نا. اب کیا ہوا کہ ساس نے تانا دیا، مثال کے طور پہ گھروں میں ہوتا ہے یہ عام. ساس نے کچھ کہہ دیا، جا کے بچوں کی وہ شامت لیتی ہیں عورتیں، کہتی ہیں، بعض کہتی ہیں لٹرلی کہ سارا اپنا ساس کا غصہ بچوں پہ اتارتی ہوں. تو اگر یہ حرکتیں کی ہیں تو ساس تو ہاتھ ویسے ہی نہ آئی زندگی بھر، اب بچے بھی ہاتھ سے گئے، اور اس کے بعد بہو بھی ہاتھ سے گئی، پھر وہی وشیس سرکل چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. تو لہٰذا سوچیں کہ ریپرکشنز کہاں تک جاتے ہیں. ہم کتنی بھی حسین ہوں، کتنی بھی ذہین ہوں، اگر زبان ہماری سخت ہے کوئی محبت نہیں کرے گا. محبت کو اگر کھونا ہے، عزت اگر کھونی ہے، بس اپنی تیوری چڑھائیں ذرا لہجہ تلخ کریں. اور الفاظ نہیں ہوتے، لہجہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا، اس کے بعد مزہ کیا آتا ہے اگر کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے مجھ سے ایسے بات کی، ہم نے کہا کیا کر رہی ہو تم یہ؟ بعد میں کہا آپ نے مجھ سے ایسی کیوں بات کی؟ کہتے میں نے کیا کہا تھا؟
میں نے کہا تھا تم کیا کر رہی ہو، ایسے کرتے ہیں، یہی تو میں نے کہا تھا، صرف میں نے بولا ہی کیا. جی وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کہا تھا. الفاظ ہوتے ہیں، لہجہ ہوتا ہے، آواز کا تاثر ہوتا ہے اس کے اندر، چہرے کا تاثر اور آواز کا تاثر، یہ سب کمبینیشن ہے. قولوا للناس حسنا. اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری میں حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو کیا کرے، فلیقل خیرن، یا خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا خاموش رہے، اچھی بات کہے یا چپ رہے. اور کیا کرنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ بنی اسرائیل پر ایسے ہی فرض تھی جیسے کہ ہم پر فرض ہے نماز اور زکوٰۃ. تو نماز کا جہاں تک تعلق ہے تو بازاروں میں یا ایئرپورٹس پہ یا مالز میں یا جہاز میں صرف مسلمان نماز پڑھتے نظر نہیں آنے چاہیے، بلکہ بنی اسرائیل بھی نماز پڑھتے نظر آنے چاہیے تھے ہم کو. ان کو بھی ہم دیکھتے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ دو عبادتیں نماز اور زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہیں، ہو رہی ہیں اور قبول ہو رہی ہیں، تو پھر باقی ساری عبادات قبول ہوں گی. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اپنے عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. تو حقوق اللہ، حقوق العباد میں توازن رکھتے ہوئے دونوں کو ادا کرنا ہے. اب بنی اسرائیل نے منہ موڑ لیا اس سے. کس طرح منہ موڑا؟ شریعت کا مزاج ہی نہ سمجھے. یہ سمجھے ہی نہیں کہ شریعت انسانوں کی زندگی کو آسان، خوشگوار بنانے آئی ہے، ہمیں ہیومن بنانے آئی ہے، ہمیں ہیومن بنانے آئی ہے. ان میں سے ایک کام بھی نہیں کیا بنی اسرائیل نے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہاں پر. صرف ذاتی، بس اپنے برے بھلے کی فکر، اپنے خول کے اندر بند، ایبسلیوٹلی سیلفش، سیلف سینٹرڈ، خود غرض، خود پسند. اس سے زیادہ فساد تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور شریعت ہمیں اپنے اسی خول سے نکالتی ہے، خود غرضی سے، خود پسندی سے نکالتی ہے شریعت ہم کو. صرف اپنے برے بھلے کی فکر میں پڑ گئے، دونوں ہاتھوں سے دنیا کمانے میں لگ گئے، اللہ کو بھلایا، انسانوں کا خوب استحصال کیا. کسی غریب کا، مجبور کا خیال کرنا تو بہت دور کی بات، اس کا مال بھی کھا گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء پر اتنی شدید تنقیدیں کی ہیں، کہا کہ مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگلتے ہو، اوروں کو تو زیرے پر بھی زکوٰۃ بتاتے ہو اور خود ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. یہ ان کا حال ہو گیا تھا. تو انتہائی ایکسپلائٹیٹو بن گئے تھے یہ. بعض حصے کو مانا، بعض حصے کو نہیں مانا. اللہ کی عبادت میں کچھ نے تو ایکسٹریم اختیار کر لی اور اتنی مشکل عبادات ایجاد کریں کہ لوگ ڈر گئے، عبادت ہی چھوڑ دی انہوں نے. اللہ کا حق ادا کرنے کے نام پر انسانوں سے کٹ گئے، کونوں خدروں میں چلے گئے، معاشروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اور جب اللہ سے ڈرنے والے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو شیطان راج کرتا ہے پھر. یا کیا کیا؟ اگر خالق کا حق ادا کیا اور مخلوق کے حقوق ادا کرے کہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، حق ادا کیا. اور دیکھیں کہ حق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے. ایک ایک کے گھر میں جا کر دیکھنا کہ کس کے پاس کیا چیز نہیں ہے، خاص طور پر رشتہ داروں کا معاملہ کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، پھر ان کو ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ جا کے چیز لا کر ان کو دینا مثال کے طور پہ، اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی طرح سے بات بھی کرنا. یہ بہت مشکل کام ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں لیکن انتہائی بد مزاج ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی بد زبان ہو جاتے ہیں. پیسے سے مدد کرتے ہیں تو ڈانٹ ڈانٹ کے، تانے دے دے کے، احسان جتا جتا کے یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اوروں کے سامنے پھر ان کی غیبت کرتے ہیں اور اپنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان کی فیس تو میں دیتی ہوں. ہاں، ہم سے آ جاتی ہیں فیس مانگنے، اور شادی میں تو خود نیا جوڑا پہنا ہوا تھا، نعوذ باللہ، مثال کے طور پہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہاں، ہم سے تو کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کھانے کے،
اور فلاں چیز کے پیسے نہیں ہیں اور وہ تو یوں خرچ کر رہے تھے. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے تو قولوا للناس حسنا پھر کی ہے. اگر زبان نرم نہیں ہے تو یہ نیک سلوک کوئی نیک سلوک شمار نہیں ہوگا. اور اس پر 2 رکوع آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں. اور وہ تو ہم نے بنی اسرائیل کو دیکھ ہی لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کا کیا طریقہ تھا ان کا. ان کو تمیز تھی بڑوں سے بات کرنے کی؟ کوئی تمیز نہیں تھی ان کو بات کرنے کی بڑوں سے. تو اپنے بڑوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، معلم تھے، ادب نہیں تھا ان کے اندر. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو با ادب بنائے. ہم سے کوئی عمر میں بڑا ہو یا رتبے میں بڑا ہو، اللہ کرے کہ ہم تمیز تہذیب سے بات کریں. تو یہاں پر شریعت کا مزاج ہمیں بتا دیا گیا کہ معاشرے میں تمام افراد ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. ایوری بڈی از رسپانسبل فار ایوری بڈی. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا بھئی، ہم کیوں پڑھیں کسی کے معاملے میں؟ نہیں، پڑھنا تو ہوگا، خیال تو کرنا ہوگا. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام خرابیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بچنا ہے.